السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مہمان نوازی کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ میں مفتی اے ایم قاسمی اپنے تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آج کے جو ہمارے مہمان ہیں دیکھنے میں بڑے خوبصورت اور انداز بیاں بہت شیریں، اور ماشاءاللہ ان کے پہننے اوڑھنے کا انداز بہت خوبصورت۔ بہت ساری باتیں آج ہم اپنے مہمان سے کرنے والے ہیں۔ آئیے آپ کو ہم دکھاتے ہیں کہ آج کے ہمارے مہمان کون ہیں۔ تو ہم خوش آمدید کہتے ہیں مفتی مامور بدر صاحب کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مفتی صاحب۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر، بہت بہت شکریہ۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ میں اچھا ہوں، امید ہے کہ آپ بھی اچھے ہوں گے۔ ماشاءاللہ آپ کا الحمدللہ بتا رہا ہے کہ آپ اچھے ہیں، اللہ آپ کو ایسے ہی خوش رکھے۔ بالکل بالکل، آمین آمین۔ کہتے ہیں نا کہ اس زمانے میں سب سے بڑی جو نعمت ہے وہ عافیت ہے۔ جی جی جی، صحیح بات ہے۔ جیسے وباؤں کا بلاؤں کا دور ہے تو اس میں عافیت سب سے بڑی نعمت ہے۔ جی مفتی صاحب، ہم نے یہ جو سلسلہ رکھا ہے مہمان نوازی کا، یہ رکھا ہے، لوگ ایکٹر اور ایکٹریس کے انٹرویوز دیکھتے ہیں، اور بہت سارے لوگوں کے انٹرویوز دیکھتے ہیں۔ علماء کا آپسی ربط اور علماء کے آپسی گفتگو کے جو ایپیسوڈ ہونا چاہیے وہ لوگ نہیں دیکھ پاتے ہیں۔ تو یہ جو مہمان نوازی کا سلسلہ ہم نے شروع کیا، اور اس میں ہم مہمان نوازی کرتے ہیں سوالوں کے ذریعے۔ تو آپ سے پوچھنے کے لیے بھی ہمارے پاس کافی سوالوں کی لسٹ ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہم جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کا تعلق کس جگہ سے ہے اور آپ کا پورا نام کیا ہے۔ ویسے تو ماشاءاللہ آپ کے سبسکرائبرز تقریباً 1 لاکھ کے قریب ہیں، تو بہت سارے لوگ ہیں جو جانتے ہوں گے آپ کو، لیکن پھر بھی آپ ہی کی زبانی ہم آپ سے جواب چاہتے ہیں۔ سوال ہمارے رہیں گے اور جواب آپ کے رہیں گے۔ تو آپ کا تعلق کس جگہ سے ہے اور آپ کا پورا نام کیا ہے؟ جی جی، انشاءاللہ ضرور۔ یہ آپ کا جو سلسلہ ہے بہت ہی بہترین سلسلہ ہے۔ جیسے آپ نے کہا کہ علماء کا ربط عوام کو دکھانا اس زمانے میں بہت ضروری ہے، تاکہ علماء کے اوپر عوام کا اعتماد بڑھے کہ بھئی علماء آپس میں مربوط ہیں، جڑے ہوئے ہیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ علماء عوام جو ہے پھر وہ کسی بھی عالم سے مسئلہ پوچھ سکتی ہے اور ان کو کوئی جھجک محسوس نہیں ہوگی۔ آج بات یہی ہے کہ ایک مسئلہ پوچھتے ہیں کہ جی فلاں عالم نے تو یوں بتایا تھا، فلاں عالم نے یوں بتایا تھا۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ عوام ذہنی کنفیوژن کا شکار ہو جاتی ہے۔ تو یہ بڑا اچھا آپ کا سلسلہ ہے، اور میں امید بھی کرتا ہوں اور دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے سلسلے کو صحیح جاری و ساری رکھے، اور علماء میں آپس میں پیار و محبت، اتحاد و اتفاق قائم فرمائے، اور پوری امت میں۔ تو آپ نے پوچھا ہے کہ میرا نام کیا ہے اور کہاں سے میرا تعلق ہے۔ جی میرا نام ہے محمد معمور بدر ابن قاری محمد ہارون بدر۔ یہ تو میرا مکمل نام ہے، اور تعلق ہے میرا کہہ لیجئے کے اعتبار سے صوفیہ اور علماء کرام کا شہر جس کو کہا جاتا ہے، شہر سہارنپور، جو یو پی میں پڑتا ہے۔ جی مظفر نگر۔ اور آپ کی پیدائش سہارنپور کی ہے؟ جی سہارنپور کے تعلقہ میں تقریباً 5 یا 6 کلومیٹر آگے ایک گاؤں پڑتا ہے اعظم پورہ، تو وہاں کی میری پیدائش ہے، وہی میرا وطن اصلی ہے۔ ابھی تو وطن اقامت کہہ لیجیے یا وطن ملازمت کہہ لیجیے ممبئی ہے، لیکن جائے پیدائش میری وہی سہارنپور ہے۔ جی وہیں پر ایک چھوٹا سا گاؤں ہے جس کے تقریباً کچھ 300 350 ووٹنگ ہے، صرف بہت چھوٹا سا گاؤں ہے اور جنگل میں آباد ہے، لیکن بہت ہی کہہ لیجیے پیسفل، یعنی اطمینان۔ اگر آپ بھی جائیں گے تو آپ کا دل کرے گا یار میں یہاں مکان لے کے خرید کے رہ لوں، اتنا مطلب سکون اور اطمینان ہے گاؤں میں۔ چھوٹا سا گاؤں ہے، ایک ہی قوم کے لوگ ہیں اور آپس میں پیار و محبت میل جول سے رہتے ہیں۔ تو مفتی صاحب اس وقت جو آپ ہیں نا وہ کس جگہ پر ہیں اور کیا خدمات انجام دے رہے ہیں فی الحال جس جگہ آپ ہیں؟ دیکھیے سمجھیے تقریباً 2013 کے لاسٹ سے اور 2014 کے اسٹارٹنگ آپ کہہ سکتے ہیں، تقریباً 6 سے 7 سال ہو گئے میں عروس البلاد جس کو کہا جاتا ہے شہر ممبئی کے اندر ہوں۔ ممبئی شہر کے اندر، ممبئی شہر میں ایک علاقہ ہے جوگیشوری، یہ کہہ لیجیے تقریباً ممبئی کے بیچ میں دل میں یہ علاقہ ہے جوگیشوری۔ یہاں پہ اپنے مسلمان بھائیوں کی اکثریت ہے، اور یہاں پر ایک مسجد میں امامت و خطابت بھی ہیں، ایک مدرسے میں بچوں کی تعلیم و تربیت کا نظم بھی ہے، اور ساتھ میں دارالفتہ بھی ہیں، آن لائن ہمارا چلتا رہتا ہے، اور اسی کے ساتھ میں یہ مسئلہ مسائل کا نظم بھی ہے، اور اس کے علاوہ کئی ساری مصروفیات ہیں۔ اور پھر شادی شدہ کے لیے تو گھر کی جو دوسری ذمہ داریاں ہیں، دوسرے مصروفیات ہیں، وہ اس سے کہیں بڑھ کر گئے ہیں۔ تو یہ 3 4 طرح کی چیزیں ہیں کہ جن کی مصروفیات چل رہی ہے الحمدللہ۔ اچھا ویسے ماشاءاللہ آپ کی میں نے بہت ساری کلپس دیکھی ہیں، اور ہمارے ناظرین جو آپ کو دیکھنے والے ہیں انہوں نے بھی آپ کو دیکھا ہوگا۔ تو
تو میں سمجھتا تھا جیسے ہوتا ہے عموماً ہم لوگ جو اپنی کلپس اپلوڈ کرتے ہیں تو اس کو ایڈٹ کر کے اپلوڈ کرتے ہیں، بھائی تھوڑا سا کالا والا آ رہے ہیں تو اسے تھوڑا سا وائٹ کر دو، اچھا چہرہ نظر آئے. جی لیکن ماشاءاللہ ایک جی بات تو میں کہہ سکتا ہوں کہ آپ جیسی ویڈیوز میں نظر آتے ہیں ایڈٹ کی ہوئی ویڈیو میں، اس وقت میں آپ سے لائیو بات کر رہا ہوں ماشاءاللہ آپ ویسے ہی نظر آ رہے ہیں. اللہ آپ کی تو اس چمک میں سے تھوڑا سا ہمیں بھی مل جائے. یہ جو لوشن آپ کے لگا ہے نور کا لوشن، اللہ تعالیٰ کو سلامت رکھے. خیر یہ تو ایک الگ بات تھی. مفتی صاحب یہ بھی ہم جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کی فراغت کہاں کہاں سے ہے، آپ نے افتاء کہاں کیا، آپ عالم کہاں بنے، اس کے بارے میں ذرا بتائیں. جی دیکھیے، میں نے تقریباً کچھ 7 یا 8 سال میری عمر تھی جب والد محترم نے مجھے حفظ کے لیے مدرسے میں ڈال دیا تھا. اور ہمارے پیچھے ہماری والدہ کی بہت بڑی خدمات اور قربانیاں ہیں کہ انہوں نے ہم کو نورانی قاعدہ پڑھایا، اما پارا پڑھایا، ناظرہ قرآن پڑھایا، اور یہاں تک کہ 1.25 پارہ یعنی اما پارا مکمل اور 29واں پاؤ پارا میں نے اپنی والدہ محترمہ کے پاس حفظ کیا. پھر اس کے بعد والد صاحب نے 7 8 سال کی عمر میں مدرسے میں ڈال دیا. تقریباً 2.5 سال کے اندر میں نے الحمدللہ قرآن کریم حفظ کر لیا. گاؤں کے قریب ہی تقریباً 1.5 2 کلومیٹر کی دوری پہ ایک مدرسہ ہے، مدرسہ اشرف العلوم اور ایک منظور العلوم. تو کچھ پارے میں نے یہاں حفظ کیے، کچھ پارے وہاں حفظ کیے. پھر اس کے بعد میرا سلسلہ شروع ہوا کہہ لیجیے عالم کورس کا. جی تو مختلف جگہوں پہ میں نے یہ تکمیل کی. تقریباً 8 سال جو عالم کورس کے لیے لگتے ہیں، تو میں نے الگ الگ جگہوں پہ وقت بچانے کے لیے جی جی ایک جگہ ویسے تو تقریباً 2 سال 3 سال کا فارسی کا کہیں کہیں کورس ہے، لیکن میں نے 1 سال میں رائے پور، آپ نے بھی سنا ہوگا، بزرگوں کا جو ہے گاؤں ہے، خانقاہ رائے پور، جہاں شاہ عبد الرحیم صاحب، شاہ عبد القادر صاحب، مفتی عبد القیوم صاحب رائے پوری. تو وہاں پر فارسی کا 1 سال کا کورس تھا، تو وہاں پر فارسی کا 1 سال کورس کیا میں نے. پھر اس کے بعد عالم کورس کا جو میرا پہلا سال تھا وہ میں نے کیا ہریانہ میں. ایک جو ہے مدرسہ ہے پپلی مزرے میں، وہاں کا لڑکیوں کا مدرسہ بہت مشہور ہے. میرے خیال سے شاید میرے علم میں تو وہ پہلا مدرسہ تھا جو میں نے سنا تھا اپنے ہوش سنبھالنے کے بعد میں کہ لڑکیوں کا مدرسہ ہے اور لڑکیوں کو بھی وہاں عالمہ بنایا جاتا ہے. تو اچھا بیت العلوم لڑکیوں کا بھی تھا اور لڑکوں کا بھی تھا. تو ہماری بہن بھی چونکہ عالمہ کر رہی تھی وہاں پر، تو 1 سال میں نے وہاں پر علم جو ہے سال اول جس کو کہتے ہیں، تو سال اول کا کورس میں نے وہاں کیا. اور پھر ہماری بہن فارغ ہو کے آ گئی تھی، عالمہ بن کے آ گئی تھی. تو پھر اس کے بعد میں نے ہماری برادری کا ایک مدرسہ ہے جامعہ اسلامیہ ریڈھی تاجپورہ میں، تو جی تقریباً 4 سے 5 سال میں نے وہاں پڑھا. میں نے وہاں پہ کہہ لیجیے قافیہ پڑھی، شرح جامی پڑھی اور مختصر القدوری پڑھی. پھر اس کے بعد مشکات میں آ گیا تھا مظاہر العلوم کے اندر، مظاہر العلوم جدید میں. تو جلالین، مشکات اور دورہ میں نے شیخ یونس جونپوری رحمۃ اللہ علیہ ان کے پاس سے کیا. اچھا پھر ماشاء میرے والد محترم کی خواہش یہ تھی کہ نہیں، دارالعلوم سے بھی کچھ نہ کچھ نسبت ہونی چاہیے، کیونکہ اس وقت کہہ لیجیے پوری دنیا میں جی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت اور منبع علم جو ہے وہ دارالعلوم دیوبند ہے. اور جی ایشیا کی عظیم الشان درسگاہ، سب سے بڑی درسگاہ بھی اور سب سے بڑا مدرسہ بھی وہی ہے. تو ان کی خواہش تھی کہ وہاں سے بھی نسبت ہونی چاہیے. اچھا تو میں نے یہ کیا کہ اگلے سال دورے میں دارالعلوم میں بھی میں نے فارم بھرا کہ بھائی وہاں سے بھی نسبت ہو جائے، اکابرین سے، بزرگوں سے علم اور کچھ فیض مل جائے. تو اس کے اگلے سال میں نے دارالعلوم سے دوبارہ دورہ کیا. استاد محترم مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری نور اللہ مرقدہ، شیخ عبد الحق صاحب نور اللہ مرقدہ اس وقت حیات تھے، جی جی اور بہت سارے اکابرین، کچھ تو بلکہ ابھی پچھلے 1 1.5 سال میں تقریباً 3 سے 4 اساتذہ ہمارے چلے گئے. مولانا حبیب الرحمان صاحب تھے اور کئی سارے اکابرین چلے گئے. تو دوبارہ میں نے دورہ وہاں سے کیا. پھر یہ تھا کہ دارالعلوم کے لیے جو افتاء کی خواہش تھی، بلکہ میری والدہ کی خواہش تھی کہ ہمارا جو گھرانہ ہے ماشاءاللہ علمی گھرانہ ہے. ہمارے دادا حافظ ہیں، 5 والد صاحب 5 بھائی ہیں، 5 بہنیں ہیں، 5 بھائی ہیں. تو 5 کے 5 بھائی حافظ ہیں، اچھا عالم ہیں. ایسے ہی ہمارے پھوپھا، جی ہاں، ہمارے پھوپھا وہ بھی حافظ ہیں، آگے ان کے بچے بھی حافظ ہیں، جو ہمارے بہنوئی ہیں وہ بھی حافظ ہیں. تو ہمارا ددھیال جو ہے نا، یہ اللہ کا کرم ہے کہ ددھیال جو ہے نا ماشاءاللہ پورا علمی گھرانہ ہے، پورا علمی خاندان ہے. تقریباً 35 سے 36 حفاظ کرام ہیں ہمارے خاندان میں، لیکن کوئی مفتی نہیں تھا. جی. تو اچھا والدہ کی خواہش یہ تھی کہ نہیں جی کہ مفتی کوئی ہونا چاہیے ہمارے میں. تو والدہ نے کہا کہ آپ کو مفتی کا کورس بھی کرنا ہے، حافظ بھی ہیں، قاری بھی ہیں، عالم بھی ہیں، لیکن کوئی مفتی نہیں ہے. تو میں نے لبیک کہا. لیکن دارالعلوم کے لیے تو آپ کو علم ہی ہوگا کہ دارالعلوم میں افتاء کے لیے بہت سارے سخت شرائط ہیں، نمبرات ہیں. جی جی. اور اگر کوئی پہنچ بھی جائے تو پھر وہ جو تقابل جو وہ ہوتا ہے، موازنہ ہوتا ہے، تو بہت ساروں کو اس میں نام نہیں آتا. بالکل تو ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا کہ تقابل اور موازنے میں وہاں پر نمبر نہیں آیا. تو پھر میں نے کوشش کی تھی واپس مظاہر العلوم کے اندر جدید میں، لیکن یہ کہہ لیجیے کہ مفتی مولانا سعیدی
جو اس وقت مظاہر وقف کے ناظم اعلیٰ ہیں، جی ان سے بہت اچھے مراسم ہیں، اور انہوں نے اپنے ایک بیٹے کی طرح مجھے مانا ہوا ہے. تو جی. میں نے حضرت سے ملاقات کی، بتایا ایسے ایسے افتاح کا خواہش مند ہوں، وہاں داخلہ لینا چاہتا ہوں کیونکہ میں نے دورہ وغیرہ بھی وہیں سے کیا ہے. تو انہوں نے بڑے پیار و محبت شفقت بھرے انداز میں کہا کہ بھائی وہاں سے تو آپ نے علم حاصل کر ہی لیا ہے، وہاں تو آپ رہ ہی لیے ہیں، تو ایسا ہے کہ آپ افتاح ہمارے یہاں سے کریں. اچھا. تو میں نے کہا جو آپ کا حکم. تو پھر ان کے کہنے پہ میں نے وہاں پہ امتحان دیا، نمبرات سے الحمد للہ کامیاب ہوا، اور پھر افتاح جو ہے میں نے مظاہر وقف سے کیا. تو میں اچھا. مظاہر وقف میں جب میں پڑھ ہی رہا تھا، تو اس وقت جہاں جس مسجد میں امامت کر رہا ہوں، تو جی. اس مسجد وہ تب زیر تعمیر تھی، اور قریب میں ہمارے جو مسجد بڑے بھائی امام ہیں، تو وہاں کے اچھا. لوگ یہاں نماز پڑھنے آتے تھے. تو اسی وقت انہوں نے ایسی بات سامنے رکھی تھی کہ جی ہمارے یہاں مسجد بن رہی ہے، 22 منزلہ عمارت ہے، تو اس میں عالی شان مسجد ہے، تو ہمیں کسی اچھے امام کی چاہیے، ضرورت ہے ہمیں، تو آپ بتائیے گا. تو بھائی نے تعارف کرایا کہ میرے چھوٹے بھائی ہیں جو مفتی کا کورس کر رہے ہیں، تو اگر آپ کو پسند آئے، وہ فارغ ہو کے آ جائیں گے، اتنا آپ کی مسجد بھی تعمیر ہو جائے گی. تو اگر آپ کا آپس میں جمے، آپ کو پسند آئے ایک دوسرے کو، تو آپ لوگ اپنا کر لیجئے گا. آپ اسی پسند آ وقت ایک اعتبار سے کر لیجیے جی بات چیت ہو گئی تھی. تو الحمدللہ میں فارغ ہو کے آیا، تو انہوں نے میرا بیان سنا، ایک دو جگہ کہیں اور میں نے نماز پڑھائی تو انہوں نے بیان سنا، گئے. نماز اچھا. وغیرہ انہوں نے سنی، قرات وغیرہ سنی، تو ماشاءاللہ ان کو پسند آیا، اور وہ طے کر کے چلے گئے جی ٹھیک ہے انشاءاللہ مسجد تعمیر ہو جائے گی، تو پھر انہیں کو ہم امام رکھیں گے. یہ تو آپ کے اندر تقریباً 6 مہینہ اور گیا. آپ کے اندر اٹریکشن ہے نا، ماشاءاللہ اٹریکشن تو ہے ہی. میں تو پہلی بار، میں شاید میں دوسری یا تیسری بار آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، تو ماشاءاللہ اللہ نے اٹریکشن تو رکھا ہے. یہ بھی ایک اللہ کی نعمت ہے. بعض لوگ بہت قابل ہوتے ہیں کیونکہ ان کی باتوں میں ان کو دیکھ کے اٹریکٹ نہیں ہوتا آدمی، تو یہ بھی جی اللہ جی کی. بالکل بالکل. بس وہی ہے کہ یہ قوت بزور بازو نے ستانہ بخشد خدائے بخشندہ، یہ اللہ ہی کا احسان ہے، اسی کا کرم ہے کہ جس کو چاہتا ہے جس طرح چاہتا ہے نواز دیتا ہے. تو جی. بہرحال تبھی سے سمجھیے کہ میں یہاں پہ اپنا ممبئی میں جس جگہ پہ میں ہوں، تو تقریباً 6-7 سال ہو گئے الحمدللہ، بہت اچھے سے چل رہا ہے. تو میں یہیں پر ہوں، کئی ساری ذمہ داریاں اور ساتھ میں جڑ گئی ہیں. تو یہ تھا میرا پورا سلسلہ، کہاں سے پڑھا، کیسے کیسے پڑھا. بس وہی ہے کہ اللہ کام لے رہا ہے، لیتا رہے. مسجدیں ماشاءاللہ بہت زبردست ہے. میں ممبئی کی مسجدیں دیکھ کے تو میں وہاں ممبئی کی مسجدوں کا فین ہو گیا ہوں. اچھا مفتی صاحب، چونکہ ہم اور آپ سوشل میڈیا پر بات کر رہے ہیں، اور جی ظاہر جی ہے سوشل میڈیا پر جب ہم بات کر رہے ہیں تو ہم لوگ جو یہاں تک پہنچے ہیں، تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ایک وجہ ہوتی ہے کہ آپ نے چینل بنایا، کیوں بنایا، سوشل میڈیا پہ آپ آنے کی آپ کے ذہن میں کیوں بات آئی. تو اس سلسلے میں ذرا اپنے پیچھے کی کہانی بتائیں، بیہائنڈ دا سین جو ہوا وہ بتائیں. اچھا آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے کہ آخر سوشل میڈیا پہ آنے کی وجہ کیا ہوئی ہے. حالانکہ ایک وقت ایسا تھا کہ آج تک بھی علماء امت میں جو تصویر کا مسئلہ ہے وہ مختلف بھی ہے. جی بعض جی جیسے علماء عرب ہیں، علماء مصر ہیں، بعض جواز کے قائل ہیں، اور جیسے علماء ایشیا ہیں تو یہ عدم جواز کے قائل ہیں. تو جی. یہ ایک مختلفی مسئلہ ہے تصویر کے سلسلے میں. پھر آج بات آ جاتی ہے ویڈیوگرافی کی، کہ ویڈیوگرافی کا کیا حکم ہے. تو بعض نے اس کی بھی اجازت دی، بعض نے اس کا بھی انکار کیا. تو سوشل میڈیا پہ آنے سے پہلے میں بہت متردد تھا اس سلسلے میں کہ آخر یار کیا جائے، اس سلسلے میں آیا جائے کہ نہیں آیا جائے. لیکن پھر میں نے بہت سارے علماء کے بیانات سنے، جیسے مولانا الیاس گھمن صاحب ہیں، مفتی طارق مسعود صاحب ہیں، جی. اور بھی دوسرے مکاتب فکر کے بعض علماء ہیں، ان کے بیانات سنے تو مجھے الحمدللہ شرح صدر ہوا. پھر اس کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ نہیں انشاءاللہ یہ جو سلسلہ ہمارا چل رہا ہے تو اس کو سوشل میڈیا پہ بھی لایا جائے. اس کے متحرک جو پس منظر جو تھا مین سوشل میڈیا پہ آنے کا، وہ یہ تھا کہ وضو وغیرہ کے بعض مسائل ایسے تھے کہ جو ڈھونڈنے پہ بھی نہیں ملتے تھے. وضو کے مستحبات اب تو الحمدللہ اتنا پھیل گیا ہے کہ آپ ایک بار جی کلک کرو، ایک بار ڈھونڈو، 10 طرح کے آپ کو مل جائیں گے. وہ زمانے میں 2014-15 میں جی کیونکہ جی. وہ نیٹ کا ڈاٹا اتنا بہت سلسلہ ہوا نہیں کرتا تھا. تھا. جی جی ڈیٹا بہت کم ملتا تھا. 2013 کی بات آپ بتا رہے ہیں، میں تو بتا رہا ہوں سن 2015 میں جب میں ممبئی گیا ہوا تھا تو میں نے 1 GB کا پیک پڑوایا تھا، اور پورے 35 دن میں نے وہ 1 GB میں گزارے تھے. تو پہلے ایسا ہی ہوتا تھا کہ وہ 1 GB آپ کو بہت سنبھال کے لے کے چلنا پڑتا تھا. تو یوٹیوب وغیرہ کو اتنا زیادہ دیکھتا نہیں تھا. جن کے جی. پاس وائی فائی تھا یا وہ چیزیں تھی، وائی فائی بھی اس وقت کافی بہت نہیں تھا، کوسٹلی تھا. تو لوگ جانتے بھی نہیں تھے. جی جی بالکل بالکل. تو بس وہی سلسلہ ہے. تو اس طرح کے بہت سارے مسائل تھے جو یوٹیوب پہ نہیں تھے. تو بعض ساتھیوں نے اصرار کیا کہ جی آپ یہ مسئلے مسائل بیان کریں. تو وضو کے تعلق سے سب سے پہلے میں نے بیان کیا تھا وضو کے فرائض، وضو کے مستحبات، اور وضو کے مکروہات، بہت ساری چیزیں تھی. تو وہ میں نے بیان کرنا شروع کیا. انہوں نے اس کو سوشل میڈیا پہ شیئر کیا. تو الحمدللہ اس کے اوپر بڑا اچھا رسپانس آیا، بڑا اچھا اس کا وہ ملا.
تو اس وقت سے میرے دل میں ایک دائیا یہ پیدا ہوا کہ اچھا اس وقت سے تحریری مسئلے کا میرا سلسلہ شروع تھا، نمبر 1 نمبر 2 نمبر 3 کر کے. تو میں ترتیب وار مسئلے لکھ رہا تھا اپنے، جو اردو ہندی دونوں اس میں ہوا کرتے تھے. بلکہ پھر ہماری دیکھا دیکھی ایک عالم ہے مفتی زبیر ندوی، ان کی بہت ساری تحریرات آتی ہیں، شاید آپ تک بھی پہنچی ہوں گی. اچھا. تو ہمارا وہی سلسلہ دیکھ کر کے انہوں نے بھی پھر دوبارہ سلسلہ شروع کیا اپنے مسئلے مسائل لکھنے کا. تو وہ سلسلہ تحریری سلسلہ شروع تھا. تو میں نے کہا کہ تحریریں کچھ لوگ پڑھتے ہیں، کچھ نہیں پڑھتے، لمبے ہونے کے خوف سے چھوڑ دیتے ہیں. جی تو جی کیوں نہ اسی کو، دلائل کو ہٹا کر کے صرف مسئلہ جو مین وہ چیز ہے، اسی کو آپ وائس میں اور ویڈیو ریکارڈنگ کی شکل میں لایا جائے. کیونکہ جی لوگ پڑھنے سے زیادہ سننے کو زیادہ اچھے سے سمجھتے ہیں. جی جی دوسرے بولنے والے کا جو انداز بیاں ہوتا ہے، اس سے بہت ساری چیزیں سمجھ میں آتی ہیں. وہ اٹریکٹیو اگر ہو جائے تو لوگوں کو انٹرسٹ آتا ہے اس میں، اور سننے میں اچھا لگتا ہے، چیزیں ذہن میں یاد رہ جاتی ہیں. اور کیا ہے کہ تحریر کے لیے آپ کو پورا ذہن جما کے آپ کو پڑھنا پڑتا ہے، جبکہ ویڈیو کو آپ رکھ کے بازو میں رکھ دیں چلا کر کے، تو سنتا رہے گا آدمی، سمجھتا رہے گا. جی. تو بس یہ دائیا پیدا ہوا کہ یہی خدمت جو فی الحال بہت محدود دائرے میں ہے، چونکہ تحریر کا مسئلہ یہ ہے کہ جو آپ کے کانٹیکٹ میں ہے، رابطے میں ہے، بس آپ انہیں تک پہنچا سکتے ہیں. بالکل صحیح جبکہ بات. ویڈیو، جی جی، ویڈیو کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ اس کو پوری دنیا تک پہنچا سکتے ہیں، جو چاہے فائنڈ کر کے سرچ کر کے اس کو دیکھ سکتا ہے. تو اس افادہ عام کے لیے میں نے یہ جو ہے دل میں عزم کیا، ارادہ کیا کہ انشاءاللہ انہی مسائل کو میں جو ہے شارٹ فارم میں مختصر کر کے ویڈیو کی شکل میں اپلوڈ کرتا ہوں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ فائدہ اٹھا سکیں. اگر دیکھا جائے میں ایک اعتبار سے کہوں تو آج جو میرے اتنے سبسکرائبر ہیں، اتنے کانٹیکٹس میرے پاس نہیں ہیں، تو ان تک میں یہ مسئلے نہیں پہنچا سکتا تھا. لیکن الحمدللہ یوٹیوب کی بدولت آج اتنے لوگ ہیں جو مجھے دیکھتے ہیں یا واچ کرتے ہیں. تو میں ایک مسئلہ ڈالتا ہوں تو وہ اتنے لوگوں تک پہنچ جاتا ہے، تو اس کا فائدہ زیادہ ہوتا ہے. تو بس بالکل بات. اسی مقصد کے پیش نظر، اچھا بلکہ ایک زمانہ ایسا گزرا، تقریباً 1.5 سال کے آس پاس ایسا گزرا کہ مجھے علم ہی نہیں تھا کہ یوٹیوب سے کمائی بھی ہوتی ہے، ارننگ بھی ہوتی ہے. میں لوگوں سے پوچھتا تھا کہ یار واقعی مطلب ایسا بھی ہوتا ہے، سچ میں ایسا بھی ہوتا ہے؟ تو پھر اس سلسلے میں جو اس فیلڈ کے جو ماہر حضرات تھے، انہوں نے بتایا کہ نہیں، یہ انکم کا بھی ایک سورس ہے. تو میں نے کہا چلو، اگر اللہ اس سلسلے سے اگر کچھ دیتا ہے تو ظاہر سی بات ہے، تو اللہ کا وعدہ ہے. جب دنیا داروں کو اللہ نواز رہا ہے تو صحیح بات. دین داروں کو تو اور زیادہ نوازے گا. صحیح بات ہے. صحیح بات. تو پھر کچھ لوگوں نے اس سلسلے میں گائیڈ کیا، رہنمائی کی، پھر کچھ میں نے پڑھنا شروع کیا، اس بارے میں جاننا شروع کیا. تو بہرحال یہ سلسلہ چل نکلا. لیکن آج بھی مقصد وہی اصل پیش نظر ہے. تو جی بہت صحیح. ساری ویڈیوز پہ ایسی ملی کہ میں نے ان پہ مونیٹائزیشن والا آپشن میں نے اوکے کیا ہی نہیں ہے، صرف اسی کے لیے کہ بھائی چیزیں زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچنی چاہیے. تو بس یہ ایک دائیا تھا اس کے پیچھے کہ بھائی تحریری شکل میں کچھ لوگوں تک ہے، اور ویڈیو کی شکل میں اور زیادہ لوگوں تک کے یہ چیزیں پہنچنی چاہیے، زیادہ لوگوں کو اس کا فائدہ ہونا چاہیے. اس کے پیچھے یہ دائیا ہوا. پھر بہت ساری مشکلیں بھی اس راہ میں پیش آئی، وہی جو میں نے شروع میں ذکر کیا تھا، ویڈیوگرافی فوٹو کو لے کر کے بہت سارے لوگوں نے رکاوٹیں ڈالنے کی کوشش کی. لیکن خیر، جیسے کیسے کہتے ہیں نا، وقت، وہ کہتے ہیں نا کہ وقت کی ایک اچھی بات ہے، جیسا بھی ہو گزر جاتا ہے. گزر جاتا ہے. جی. جی، اللہ نے کیا کہ پھر وقت گزر گیا. وہی لوگ کہ پھر جو آپ نے پچھلی میٹنگ میں بتایا تھا کہ وہی لوگ جو معترض تھے، پھر وہی مداح ہو گئے. تو بہرحال چیزیں بدلتی ہیں، لوگوں کا اوپینین، نقطۂ نظر بھی بدلتا ہے، جی. اور الحمدللہ آج اچھی سی چیزیں چل رہی ہیں. اچھا، ہم آپ کو زیادہ تر جو ہے وہ بلیک امامے میں دیکھتے ہیں، تو جی جی. جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کا فیوریٹ کلر کون سا ہے، بلیک ہے یا وائٹ ہے، مطلب یا کوئی اور؟ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، دیکھیے جیسے فیوریٹ، کرتا پاجامہ ہے، امامہ ہے، اس میں آپ فیوریٹ کلر بتائیے آپ. دیکھیے فیوریٹ کلر کرتے اور امامہ میں بس یہ دو ہی ہیں، ایک تو وائٹ ہے اور ایک بلیک ہے. لیکن بلیک مجھے زیادہ پسند ہم ہے. آپ کی جو جیکٹ دیکھتے ہیں وہ ایک دم تھوڑا سا اس میں ڈیزائن دیکھتے ہیں، جیسے یہ ڈیزائننگ تھوڑی سی ہلکی پھلکی جو بن رہی ہے لائننگ، تو جیکٹ میں آپ کا کلر الگ ہے پھر. جی جی، وہ اصل میں اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں، کمبینیشن کہتے ہیں نا، چیزوں کا کمبینیشن یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے اس کے لیے. آپ نے ایک کپڑا ہے وائٹ کلر کا اور اس پہ یہ کریم کلر کی جیکٹ ہے، تو یہ دونوں میچ ہو کے بہت اچھی لگتی ہے. اب اگر آپ اوپر وائٹ بھی پہن لیں گے نا تو وہ مزہ نہیں آئے گا جو بلیک کے آنے سے آئے گا. اچھا، وائٹ پہ اگر آپ بلیک ڈال دیں تو الگ ہی اس کا اٹریکشن کہہ لیں، یا جو آپ کہہ رہے ہیں چمک کہہ لیں، تو یہ اس کا بھی بہت بڑا کمبینیشن ہے. بلکہ یہ جو کہتے ہیں نا فیشن ڈیزائنر جو ہوتے ہیں کپڑوں وغیرہ کے، یہ بہت اس چیز کا خیال رکھتے ہیں کہ کون سی چیز کس کے ساتھ میچ ہو کے زیادہ اٹھ کے آئے گی. وہ کہا جاتا ہے کہ ایک سادہ سی چیز اگر اچھے طریقے سے پیش کر دی جائے تو بہت حسین لگتی ہے، اور بڑے سے بڑی خوبصورت چیزیں لیکن بے ڈھنگ سے پیش کر دی جائے تو وہ اتنی خوبصورت نہیں لگے گی. یہ بات تو ہے مفتی صاحب کہ آپ کمبینیشن کے ساتھ ہی ساری چیزیں، ماشاءاللہ آپ کی واچ، پھر اس پہ لگا ہوا پین،
پھر آپ کی جو صدری ہے پھر اس پہ لگا ہوا بٹن، اور ماشاءاللہ پھر یہ امامہ، اور یہ کمبینیشن تو ہے. میں کمبینیشن کے معاملے میں بہت پیچھے ہوں، میں تو کبھی بھی کچھ بھی لے کے بیٹھ جاتا ہوں، یہ میری اپنی کمی ہے. حقیقت یہ ہے کہ ہمیں کوئی بھی چیز پہننا ہے تو سلیقے کے ساتھ پہننا چاہیے. آپ سے یہ چیز ہم نے سیکھی ہے. اچھا یہ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ آپ ادھر ادھر جانے کے بھی بڑے شوقین ہیں. کبھی کبھی کہیں میں نے دیکھا ہے بعض دفعہ کبھی کسی اپنے دوستوں کے ساتھ تفریح کے طور پر، کیونکہ شرعی اعتبار سے جائز طریقے پر ہم تفریح بھی کر سکتے ہیں، وزٹنگ بھی کر سکتے ہیں. بالکل. تو ہم نے دیکھا ہے کہ کبھی کبھی آپ کسی ریسٹورینٹ میں ہیں تو جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کی فیوریٹ ڈش کون سی ہے. دیکھیے وہ کسی نے کہا تھا نا کہ وہ ایک اس نے مرغی کے بچوں نے مرغی سے پوچھا تھا کہ اماں یہ سب چیزوں کے نام ہوتے ہیں تو ہمارا نام کیوں نہیں ہوتا، انسانوں کے ان سب کے چیزوں کے نام ہوتے ہیں تو ہمارا نام کیوں نہیں ہوتا. تو مرغی نے کہا کہ بیٹا ہمارا نام جو ہے نا وہ کٹنے کے بعد رکھے جاتے ہیں. تو یہ چکن ٹکا ہے، یہ چکن کڑھائی ہے، یہ چکن مغلائی ہے، یہ چکن کرسپی ہے، اور یہ چکن فلاں ہے، یہ چکن فلاں ہے. تو میں خاص کر یہ سمجھتا ہوں کہ کھانے پینے کے معاملے میں جتنی ڈشیں یا جتنی آپ کے لیے چوائسیز ممبئی شہر کے اندر ہے نا، اب تک کے جہاں تک میں نے سفر کیا جن شہروں کا، میں نے ان میں نہیں دیکھا ہے. تو اس لیے یہاں بتانا مشکل ہے کہ کون سی چیز. بہت ساری چیزیں مطلب فیوریٹ ڈشز میں ہیں میری، جس میں ایک زمزم پلاؤ جو یہاں آپ انشاءاللہ آئے تھے، پتہ نہیں کھائی آپ نے نہیں کھائی، لیکن اگر آپ آئیں گے انشاءاللہ تو یہ ہم آپ کو ضرور کھلائیں گے. آپ نے بتایا میں گیا تو ہوں ممبئی، لیکن یہ زمزم پلاؤ وغیرہ تو کچھ بھی نہیں کھایا، لیکن اب آؤں ابھی یہی کھانے کے لیے آؤں گا. بالکل بالکل انشاءاللہ انشاءاللہ آپ تشریف لائیں تو. جی تو یہاں جو مشہور ہے اور ماشاءاللہ اچھی بنتی بھی ہے، زمزم پلاؤ ہے، ران بریانی ہے، اور اس کے علاوہ ٹکا بریانی ہے، اور ایسے ہی سیخ بریانی ہے. تو بریانی کے تعلق سے 3-4 ٹائپ کی بہت ہی لذیذ اور بہت ہی لاجواب ہیں. اور اگر آپ اسٹارٹر کے نام پہ جو ایک چیز یہاں پہ چلتی ہے اس میں کئی سارے ہیں. سیخ کباب ہے، اور اسی طریقے سے ٹکا ہوتا ہے، چکن ٹکا ہوتا ہے گریوی کے ساتھ میں. تو اسٹارٹر میں چھوٹے چھوٹے کئی سارے آئٹم وہ اتنے لذیذ اتنے وہ ہوتے ہیں کہ جن کا کوئی جواب نہیں ہے. آلموسٹ اکثر شادیوں میں شروع میں سالن وغیرہ سے پہلے وہی اسٹارٹر کی 2-4 چیزیں آپ کو لا کر کے دی جاتی ہیں. وہ بطور ایک اعتبار سے تفقع آپ کہہ لیں کہ بطور تفقع ہے، لیکن ان کو کھانے کی جو لذت ہے وہ ماشاء اللہ ہے. روٹی تو نہیں چلتی نا، صرف چاول ہی زیادہ کھائے جاتے ہیں ممبئی میں. نہیں ایسا نہیں ہے. چاول زیادہ ایسا نہیں ہے. اصل میں ممبئی میں کیا ہے، الگ الگ جگہوں کے لوگ ہیں، کچھ بہار سے ہیں، بنگال سے ہیں. تو جیسے جیسے لوگوں کا جن کا جیسا نیچر ہے نا، تو وہ اس اعتبار سے اپنے کھانے پکانا کرتے ہیں. اچھا جی بہت سارے میں نے لوگ ایسے بھی دیکھے ہیں کہ جو چاول بالکل کھاتے ہی نہیں ہے، ان کے یہاں بس روٹی ہی چلتی ہے، چونکہ ان کا نیچر وہی ہے. اچھا مفتی تو صاحب، بہرحال جہاں کے بھی تعلق سے ہم کو معلوم پڑتا ہے کہ یہ آواز کوئی نیا ہوٹل ہے، نیا ریسٹورینٹ ہے، تو اس کو بطور چکھنے کے بھی دیکھیں یہاں کے کھانا کیسا ہے کیسا نہیں ہے. تو ہم لوگ دوستوں کے ساتھ میں ماشاءاللہ مطلب جو اہل وسعت ہیں تو ان کا ہمارا ایک گروپ ہے ساتھیوں کا، تو ہم لوگ جاتے رہتے ہیں اسی سلسلے میں. تو پورے جوگیشوری میں میرے خیال سے شاید ہی کوئی ہوٹل ایسا بچا ہو کہ جہاں کا کھانا نہیں ہم لوگوں نے چکھا ہو یا ٹیسٹ نہ کیا ہو. تو جہاں کا زیادہ لذیذ ہوتا ہے تو اگلی بار وہاں چلے جاتے ہیں. تو مہینے میں 1.5 مہینے میں 1000-2000 کا خرچہ آتا ہے، تو ایک ساتھی کے لیے خرچہ کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہوتی. تو تفریح بھی ہو جاتی ہے اور بہت ساری چیزیں ساتھ میں سفر میں انجوائے ہو جاتی ہیں. تو وہ اس نسبت سے سلسلے میں کہیں نہ کہیں جانا ہوتا ہی رہتا ہے. ہاں صحیح بات ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام جو ہے بہت زیادہ باؤنڈیشن لگاتا ہے. ایسا نہیں ہے، جائز تفریح بھی کر سکتے ہیں، جائز جگہ آپ جا کے کھا بھی سکتے ہیں، اور سیر و تفریح بالکل کرنے کی اجازت ہے. یہ تو آپ کی نیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے، جس جگہ آپ جا رہے ہیں اس جگہ کا ماحول پر ڈیپینڈ کرتا ہے. اچھا مفتی صاحب، ہمارے چینل کے بارے میں کوئی ایک ایسی بات ہے جو آپ کہنا چاہتے ہوں، کوئی ایسی نصیحت جو ہمارے لیے فائدہ مند ہو، اس کے لیے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ دیکھیے یہ آپ کے چینل کے ذریعے سے میں آپ کے جو حضرات دیکھ رہے ہیں وہ، اور یا بعد میں یہ ویڈیو انشاءاللہ میں بھی اپنے چینل پہ اپلوڈ کروں گا، تو بعد میں جو دیکھیں وہ بھی، سب کے لیے ایک خاص نصیحت میں یہ کہنا چاہتا ہوں. دیکھیے آج اگر آپ دیکھیں گے تو باطل ہر طریقے سے ہمارے اندر گھسنے کی کوشش کر رہا ہے، جس میں اس کا سب سے مؤثر اور سب سے بڑا جو ذریعہ ہے نا وہ یہ سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم ہے. اگر آج آپ دیکھیں گے، آپ یوٹیوب کی اگر آپ بات کریں، آپ یوٹیوب اوپن کریں تو جس مقصد کے لیے آپ نے کھولا ہے وہ بعد میں آئے گا، لیکن باطل جو ہم کو دکھانا چاہ رہا ہے وہ پہلے آئے گا ایڈورٹائزنگ کی شکل میں. یا آپ نے ایک بار کسی چیز کو سرچ کیا تھا، اس پہ کیا تھا، تو بار بار وہی چیز یا اس کے سملر اس کے جیسی چیزیں آپ کو بار بار آنے کی کوشش کرتی ہیں.
تو میری نصیحت تمام لوگوں کے لیے یہ ہے کہ دیکھیں، سوشل میڈیا ہو یا کوئی بھی پلیٹ فارم ہو، اس کے استعمال منع نہیں ہے جب تک کہ آپ اس کو غلط طریقے سے استعمال نہ کریں۔ اور آپ یہ کہہ لیجئے کہ آپ نے مجھ سے ایک سوال پوچھا تھا کہ آخر سوشل میڈیا پہ آپ کے آنے کی وجہ کیا ہوئی، تو اس کی ایک وجہ اہم یہ بھی تھی کہ آج غلط چیزیں تو لوگوں تک بہت زیادہ پہنچ رہی ہیں، لیکن صحیح چیزیں امت تک نہیں پہنچ رہی ہیں، اور امت کا مزاج یہ ہو گیا ہے کہ وہ علماء سے دور ہوتے جا رہے ہیں، کٹتے جا رہے ہیں۔ جی ابھی کا حال ہی کا ایک مسئلہ تھا، معذرت کے ساتھ میں آپ کو بتا دوں، حال ہی میں ایک مسئلہ ہمارے ساتھ پیش آیا تھا جس مفتیان کرام گروپ میں نے آپ کو شامل کیا، اس میں ایک مسئلہ آیا تھا، ایک بندہ وسوسے کا شکار ہو گیا، جی تو بار بار اس کو الٹے سیدھے وسوسے آنے لگے، تو ان ساتھی نے پوچھا کہ جی میں کیا کروں اس کا، کہ ان کو بار بار وسوسے آتے رہتے ہیں، میں پریشان ہو گیا ہوں، وہ بار بار سوال کرتے رہتے ہیں، میں جواب دے دے تھک جاتا ہوں۔ تو ہم نے ان کو ایک مشورہ دیا تھا کہ آپ ایسا کریں کہ ان کو یہ کہہ دیں کہ اگر اس بار آپ کو کوئی وسوسہ آیا تو آپ یہ عہد کر لیں کہ اگر شیطان مجھے وسوسے میں ڈالے گا تو اس کے بدلے میں اتنا روپیہ پیسہ صدقہ کروں گا، تو جب بھی وسوسہ آئے گا تو میں اتنا صدقہ خیرات کروں گا، تو اس سے کیا ہوگا کہ شیطان صدقہ خیرات کرنے نہیں دے گا، تو وسوسے کی بیماری چھوٹ جائے گی۔ جی جی انہوں نے اپنا مقتدی کو ایسے ہی بتا دیا۔ تقریباً ایک مہینے کے بعد واپس ان ساتھی نے میسج ڈالا کہ جی آپ کے اس وجہ سے سامنے والے بندے کا نقصان ہو گیا ہے، اور اس کا نقصان یہ ہوا ہے کہ ہم نے جو اس کے اوپر یہ جرمانہ کے اعتبار سے کہہ لیجیے جو عائد کیا تھا، اس کے دل میں ڈر بیٹھ گیا کہ اگر ان سے پوچھوں گا تو وہ میرے کو بار بار وہی مطلب تھوڑا کڑک جواب نہ دے دیں، سختی کے ساتھ میں جواب نہ دے دیں، اور یہ مجھے وسوسہ آ گیا ہے، صدقہ خیرات بھی کروں گا تو کہیں ایسا تو نہیں میں کافر ہو گیا ہوں، کیونکہ ان کے وسوسے اسی ٹائپ کے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ جی انہوں نے آ کے مجھے اب یہ بتایا ہے کہ جی میں نے 7 بار کلمہ کفر پڑھا اور 7 بار میں نے واپس ایمان قبول کیا، نعوذ باللہ من ذالک، صرف وسوسے کی بنیاد پہ۔ تو جی وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ میرے پاس صرف اس لیے نہیں آئے میرے سے پوچھنے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں غصہ نہ کروں یا کوئی اور بات میں ان کو نہ بتاؤں۔ تو میں سن کر کے سر پکڑ کر کے بیٹھ گیا کہ اللہ میں نے یہ کیا کر دی، اور پھر میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں آپ کو جب بھی ضرورت ہو آپ بلا جھجک میرے پاس آ جائیں، میں آپ سے کچھ نہیں کہوں گا، کچھ نہیں بولوں گا، صرف شرعی اعتبار سے جو اس کا مسئلے کا حل ہوگا میں وہ آپ کو بتا دوں۔ تو یہ بطور مثال میں نے اس لیے بیان کیا کہ آج جو عوام کا مزاج ہے نا علماء سے کٹنے کا ہے، علماء سے بہت کٹتے جا رہے ہیں بڑے بڑے مسائل میں۔ آج میں دیکھتا ہوں دن بھر میں 10 مجھے فون آتے ہیں، جب لوگ پھنس چکے ہوتے ہیں کسی مسئلے میں تب مسئلے کا حل ڈھونڈتے ہیں، جی پہلے سے نہیں اس کے بارے میں معلومات رکھتے کہ یار اگر اس طرح کی صورت پیش آ گئی تو مجھے کیسے کرنا ہے، پھنسنے کے بعد پھر فون کرتے ہیں مولانا یہ ہو گیا اب میں کیا کروں۔ تو علماء سے بہت لوگ کٹتے جا رہے ہیں، ہمارے پاس نہیں آ رہے ہیں، تو جی ظاہر ہے کہ ایسے میں ہمیں ان تک پہنچنا ہے، اور اس کے لیے سب سے بہترین پلیٹ فارم ہے سوشل میڈیا۔ تو جی ہمیں لوگوں تک پہنچنا ہے اور مسائل ہمیں ان تک پہنچانا ہے کہ جی اگر کسی نے سرسری طور پر بھی سن لیا تو امید ہے کہ شاید کبھی نہ کبھی جب اس طرح کا موقع پیش آئے گا تو وہ چیز اس کو کام میں آ جائے گی، وہ چیز اس کو نفع مند ہو جائے گی۔ جی جی تو یہی ہے کہ سوشل میڈیا کو ہم استعمال کریں، شریعت اس سے منع نہیں کرتی ہے، لیکن جائز طریقے سے اور صحیح چیزوں کے اندر اس کو استعمال کرنا چاہیے۔ صحیح چیزوں میں اگر یہی چیز کو ہم استعمال کریں گے انشاءاللہ تو یہی چیز ہمارے لیے باعث اجر و ثواب بن جائے گی، جی غلط چیزوں میں کریں گے تو باعث وبال ہو جائے گی۔ تو اس لیے ہمارا سب سے پہلے مطمع نظر نقطہ نظر یہ ہونا چاہیے کہ ہم نے یوٹیوب کھولا ہے، کوئی اور ایسی ہم نے سائٹ کھولی ہے، تو سب سے پہلے وہاں سے علم حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، وہاں سے کوئی مفید بات لے کر کے ہم کو اٹھنا چاہیے، جی جی کیونکہ اسلام کی ایک صفت یہ بیان کی گئی حدیث میں کہ لا یعنی اور لغو باتوں سے انسان بچتا ہے، مومن کی ایک صفت بیان کی گئی ہے۔ اور آج کل اگر آپ دیکھیں گے تو سوشل میڈیا پہ دنیا بھر کی بے شمار لغو باتیں، بے فائدہ باتیں اور اس طرح کی چیزیں بھری پڑی ہیں کہ جن سے چاہ کے بھی آدمی نہیں بچ سکتا۔ تو اس لیے ہم یہ چیزیں جو استعمال کر رہے ہیں تو اس میں ہمارا مطمع نظر یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں علم حاصل کرنا ہے، دین کی معلومات حاصل کرنی ہے، علماء کو سننا ہے، اور ان کے مطابق اپنی زندگی کو نیکیوں کے راستے پہ ڈھال کر کے لے کر کے چلنا۔ تو یہ بالکل بالکل بہت بڑی چیز ہے انشاءاللہ، یہی چیز ہمارے لیے باعث اجر و ثواب بن جائے گی۔ بس یہی سب سے اہم میں سمجھتا ہوں کہ سب سے اہم اور نصیحت ہے۔ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے اور بقیہ حضرات کو بھی۔ صحیح بات ہے مفتی صاحب۔ اچھا ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ آپ بہت جلد انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو دارالقضا بھی قائم کر رہے ہیں اور کریں گے، اس سلسلے میں آپ کی کیا پلاننگ ہے اور یہ دارالقضا آپ کا کب تک قائم ہو جائے گا، اس سے ممبئی والوں کو کیا فائدہ ملے گا وہ وضاحت کریں۔ جی جی آپ نے بالکل صحیح سنا ہے، پچھلے دنوں اخبار میں بھی اس کی ایڈورٹائزنگ آئی تھی، ہم لوگوں نے اخبار میں بھی دیا تھا۔ جی دارالقضا دیکھیے دنیا میں دنیاوی عدالتیں تو ہم نے دیکھی ہیں، اور جی وہاں پہ کیا فیصلے ہوتے ہیں، کس طریقے سے فیصلے ہوتے ہیں وہ بھی ہم نے دیکھا ہے۔ جی تو ہمارا مطمع نظر یہ دارالقضا قائم کرنے سے صرف اور صرف یہ ہے کہ امت کے، خاص کر امت مسلمہ کے جو مسئلے ہیں وہ اپنے ہی لوگوں میں حل ہونے چاہیے۔ جی اگر بالکل آپ دیکھیں گے تقریباً پچھلے 3 سے 4 سالوں کے اندر 3.5 لاکھ طلاق اور خلا کے کیس پینڈنگ تھے کورٹ کے اندر، 3.5 لاکھ۔
مجھے ایک جو جہاں میں جم کرتا ہوں تو وہ جم ٹرینر ہے، ایسی اس سے بات چیت چل رہی تھی، تو اس نے کہا کہ مولانا 3 لوگ ایسے ہیں جو آپ کو کبھی بھی صحیح بات نہیں بتائیں گے، بتائیں گے بھی تو جلدی سے نہیں بتائیں گے، جن میں سے ایک تو جم ٹرینر ہے، وہ آپ کو پورا صحیح طریقے سے گائیڈ نہیں کرے گا، دوسرا ہے ڈاکٹر، وہ آپ کو صحیح چیز ایک دم سے نہیں بتائے گا، اور تیسرا ہے وکیل۔ حالانکہ یہ لوگ ایسے ہیں کہ یہ شارٹ فارم جانتے ہیں اس کی، ڈاکٹر آپ کو ایک گولی اپنے معلومات اور علم کی بنیاد پہ آپ کو ایک ایسی دوائی دے سکتا ہے، ایک گولی کہ جس سے آپ کو فوری اس کا حل مل جائے اور آپ کا جو ہے جو علاج ہے جو بیماری ہے اس سے آپ کو افاقہ ہو جائے، لیکن وہ دے گا نہیں۔ جی ایسے ہی وکیل اگر چاہے تو ایک ہی ہیئرنگ میں ایک ہی مرتبہ میں آپ کے کیس کو سالو کر سکتا ہے، لیکن کرے گا نہیں۔ ایسے ہی جم ٹرینر ہے کہ وہ آپ کو صحیح طریقے سے گائیڈ نہیں کرے گا، کیوں؟ کیونکہ ان کی روزی روٹی صرف اسی بنیاد پہ چل رہی ہے کہ جب تک یہ کیس لمبا کھینچے گا، جب تک یہ بندہ مجھ سے زیادہ جڑا رہے گا تو میری روزی روٹی چلتی رہے گی۔ تو یہ 3 لوگ جلدی سے آپ کو صحیح بات نہیں بتائیں گے۔ تو آج اگر آپ دیکھیں گے کہ ہماری امت مسلمہ کے عدالتوں میں اتنے کیسز پینڈنگ میں ہیں کہ اللہ کی پناہ، لوگوں کو کئی سال ہو گئے ہیں لیکن کیس کھنچتے جا رہے ہیں، پیسہ برباد ہو رہا ہے، ٹائم برباد ہو رہا ہے، رشتوں میں دوریاں پیدا ہو رہی ہیں۔ حالانکہ اسی مسئلے کو الحمدللہ کئی مسئلے میں نے ایسے مطلب حل کیے ہیں، پہلی ہی مجلس میں پہلے ہی میٹنگ میں ہم جا کے بیٹھے، ان کو بھی سمجھایا ان کو بھی سمجھایا، اللہ نے کیا مسئلہ وہیں کا وہیں سالو ہو گیا، وہیں کا وہیں مسئلہ حل ہو گیا پہلی ہی میٹنگ میں۔ تو وہیں سے میرے ذہن میں یہ بات آئی ہے کہ اگر باقاعدہ اس کو ایک اس کی شکل دے دی جائے، ایک دارالقضاء کی شکل دے دی جائے کہ لوگ اس کو بھروسے مند بھی سمجھتے ہیں، کیونکہ میں اور آپ کہیں ایسے ہی کسی کے پاس جا کے بیٹھ جائیں، ہماری وہ ویلیو نہیں ہے جو ایک باقاعدہ اس کی شرعی عدالت کا نام دے کر کے ہم کوئی وہ قائم کرتے ہیں، اور پھر لوگ وہاں اسی مائنڈ سیٹ سے آتے ہیں اور آپ سے بات چیت کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں۔ تو اس مطمع نظر کے پیش نظر ہم لوگوں نے یہ کیا کہ ایک دارالقضاء قائم کیا جائے، امت مسلمہ میں یہ تلقین کی جائے، کوئی اپنے تمام مسئلے لے کر کے یہاں آئیں، یہاں کوئی آپ سے اتنی بھاری فیس بھی نہیں ہے، آپ کو دن رات دوڑایا بھی نہیں جائے گا، اور ہمارا جو مسئلہ حل ہوگا، دیکھیے قرآن یہ پوری دنیا کے لیے ہے، حدیثیں پوری دنیا کے لیے ہیں، اور پوری امت مسلمہ کے تمام مسائل کا حل اسی کے اندر ہے۔ وہ لوگ کھائیں گے بھی، ٹائم بھی زیادہ ضائع کریں گے، آپ کا ٹائم ویسٹ کریں گے، چپلیں گھس جائیں گے، لیکن مسئلے کا حل تک بھی آپ کے نہیں ہوگا۔ جبکہ یہاں انشاءاللہ اس کے اندر پہلی دوسری یا تیسری میٹنگ کے اندر آپ کے مسئلے کا سلوشن آپ کو مل جائے گا، حل آپ کو مل جائے گا، وہ بھی شرعی طریقے سے۔ تو ہمارے جو کیسز وہاں پینڈنگ میں ہیں، یا لوگ وہاں کے جو چکر کاٹتے ہیں، یا اور بہت ساری طرح کی چیزیں ہیں، تو تاکہ ان سب سے بچ جائیں، تو اس کے پیش نظر ہم لوگوں نے یہ ارادہ کیا کہ انشاءاللہ ہم ایک دارالقضاء قائم کر رہے ہیں، اور پوری مطلب کوشش ہماری یہ رہے گی، پہلے تو اپنا جو علاقہ ہے، علاقے سے پھر اسٹیٹ وائز ہے، پھر اسٹیٹ وائز سے انشاءاللہ ملک وائز ہمارا یہ رہے گا کہ کہیں سے بھی ہمارے پاس کوئی کیس آئے انشاءاللہ ہم اس کو حل کریں گے۔ ہمارے اس کے اندر جو ہے علماء کے ہم نے 2 اس کے اندر شورا بنائی ہوئی ہیں، ایک خاص شورا ہے، پہلے چھوٹی شورا ہے 11-12 افراد کی، پھر اس کے اوپر ایک اور بڑی شورا ہے جو 22-23 افراد کی ہے، جس میں اکثر علماء ہی شامل ہیں۔ تو ان حضرات کو ہم نے شامل کیا ہے تاکہ ہمارا کوئی بھی ڈیسیزن، کوئی بھی فیصلہ ہو وہ سب کی نظر میں رہ کر کے ہو۔ یہ سمجھے تقریباً شاید آنے والی 8 یا 9 تاریخ کو اس کی جو فائنل ہیئرنگ ہے، تو فائنل ہیئرنگ اس کی ہونے والی ہے، اور اکثر ڈاکومنٹس کاغذات اس کے الحمدللہ تیار ہو گئے ہیں، تو 1-2 ہیئرنگ باقی ہے، کیونکہ ہم اس کو کہہ لیجیے گورنمنٹ سے رجسٹرڈ ہم اس کو کرا رہے ہیں، تاکہ کل کو ان لوگوں کو بھی بولنے کا کوئی مطلب حق نہ رہے، اور ہم نے جو ڈیسیزن جو ہم نے فیصلہ لکھ دیا ہے تو وہ وہاں عدالت میں بھی قابل قبول ہو۔ تو ایسے مضبوط طریقے سے ہم لوگ اس کو لے کر کے چل رہے ہیں۔ بس آپ بھی دعا کیجیے، جو ہمارے ناظرین کرام ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ بھی دعا کریں۔ تو اس کے پیش نظر یہ دارالقضاء شروع کرنے والے ہیں، انشاءاللہ یہ ہو جائے گا، اس کی بنیاد پڑ جائے گی، تو پھر انشاءاللہ آپ کو بھی مدعو کیا جائے گا، اور دوسرے ہمارے ساتھی ہیں ان کو بھی مدعو کیا جائے گا۔ ماشاءاللہ بہت اچھی کوشش ہے آپ کی، اللہ تعالیٰ آپ کو ترقی دے اور آپ کے عزائم کو پائے تکمیل تک پہنچائے۔ ہم بھی دعا کریں گے اور تمام ناظرین جو دیکھنے والے ہیں وہ بھی دعا کریں گے۔ بہت اچھی کوشش ہے ماشاءاللہ۔ مفتی صاحب آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا، اور پتہ ہی نہیں چلا کہ ٹائم کتنا ہو رہا ہے، اور آپ کے باتیں کرنے کے بعد بہت اچھا لگا ماشاءاللہ۔ ہماری اور آپ کی جو گفتگو ہے مجھے بہت پسند آئی، اور مجھے امید ہے کہ ناظرین کو بھی پسند آئے گی۔ سبھی حضرات سے گزارش ہے کہ آپ کے لیے دعا کریں، میرے لیے دعا کریں، اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ مفتی صاحب اور ہماری جو مہمان نوازی کا یہ ایپیسوڈ ہے یہ آپ لوگوں کو کیسے لگا۔ بہت بہت شکریہ مفتی صاحب، جزاکم اللہ واحسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔